اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشاکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون وهو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا ومن النخل من طلعها كنوان دانیة وجنات من عناب والزیتون والرمان مشتبها وغیر متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی اور ایک جگہ چندے رہنے کی ہے. بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گپھے میں سے خوشے جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے. ہر ایک کے پھل کو دیکھو، جب وہ پھلتا ہے اس کے پکنے کو دیکھو. ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند تحاشا کی. وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں. وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے. اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو تم اس کی عبادت کرو. ہر چیز کا کارساز ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ابتدا یہاں پر بیان فرمائی کہ انسانوں کی آبادی کا آغاز کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. ہم نے ایک نفس واحد سے تم کو پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی بیوی کو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی فصلی سے پیدا کیا. اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو زیادہ دباؤ نہ، یہ فصلی سے بنی ہے، ان کے اندر کچھ ٹیڑھپن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے یہ تمام کے تمام انسانوں کو پیدا کیا. ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور یہیں پر آدمی رک کر کے غور کریں تو جب ہم ایک آدمی کی اولاد ہیں تو اس میں جو حسب نسب کی برتری کا معاملہ لوگوں کے درمیان آ جاتا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں قبیلے اور میں فلاں برادری سے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہلیت کا جملہ ہے. زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا تو جن لوگوں کے درمیان اسلام نہیں تھا ان کا یہ جملہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے درمیان ضرور بضرور جاہلیت کی کچھ چیزیں آئے گی، اس میں سے ایک نسب پر فخر کرنا کہ میں اعلیٰ نسب ہوں، میں اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتا ہوں. ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اگر سلسلہ نسب دیکھیں
تو سب کا جا کر آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، کوئی ادنا اور اعلیٰ نہیں۔ اور اللہ نے یہ جو خاندان اور نسب ہے، یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو پیدا ہوئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کے اندر جب یہ چیز اللہ نے رکھی تو اس کا صحیح مقصد بیان کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہم نے تم کو مختلف برادریوں میں، قبیلوں میں بانٹ دیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، کس لیے؟ اس پر فخر کرنے کے لیے نہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا تعارف کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں طبقے سے ہوں، میں فلاں برادری سے ہوں۔ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اب یہ تعارف تمہارے اندر تکبر نہ لے کر آئے، تم کو برتر نہ بنائے، تم کو اپنے آپ کو اعلیٰ نہ بتائے اس تعارف کی وجہ سے کہ میں سید ہوں، میں خان ہوں، میں فلاں ہوں، اور یہ تو شاہ برادری ہے، یہ بنجارے ہے یا انصاری ہے، کسی برادری کو تم نچلا نہ سمجھو، بلکہ کیا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کرنے والا۔ تو تمہارے درمیان یہ تعارف ہے، لیکن اللہ کے درمیان عزت اور مقام اس شخص کو ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی اور ایک جگہ چندے رہنے کی۔ اب جب ہم اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے ہم کو پیدا کیا، تو ہمارے دو مقامات پیدائش کے، ہمارے دو مقامات اللہ تعالیٰ نے رکھے دنیا میں رہنے کے۔ ایک تو یہ کہ ہم اس دنیا میں جب آتے ہیں تو کچھ محدود مدت تک ہماری ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، 9 مہینہ، 8 مہینہ، 7 مہینہ، 6 مہینہ، جیسی اللہ کی مشیت ہو اتنی مدت تک کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس دنیا میں آتے ہیں تو دنیا میں آنے کے بعد سے وفات تک کے اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ امت محمدیہ کی اوسط عمر 60 سے 65 کے درمیان ہے، اللہ یہ کہ کوئی زیادہ عمر پا جائے تو کوئی اس سے کم میں چلا جاتا ہے، 10-12 سال، 15 سال، 20 سال، 40 سال میں، اور کوئی 70، 80 اور 90 سال۔ تو اللہ کی جتنی مشیت ہوتی ہے تو ایک مدت چھوٹی سی جو ہے، چھوٹی بھی جو ہے 4 مہینے کے اللہ تعالیٰ جب حمل واقع کرتا ہے تو یا تو 6 مہینہ رہتا ہے آدمی، یا 7 مہینہ، یا 8 مہینہ، یا 9 مہینہ۔ کبھی کبھی اس سے بھی اطباء بتاتے ہیں کہ بڑھ جاتی ہے مدت، 9 مہینے سے بھی کچھ دن بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس محدود مدت تک وہاں رہنا ہے، اور اس کے بعد یہاں اس دنیا کے اندر جتنی اللہ کی مشیت ہے، بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اب عقل اگر رکھتے ہو تو کیا تم میں جو اللہ کے شریک ہیں، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو، کوئی ہے جو ماں کے پیٹ میں وقت نہ گزارے اور دنیا میں آ جائے؟ عالم ارواح سے ایسا کسی کو لا سکا ہے؟ اچھا، اللہ کی متعین کی مدت، یہاں تو کوئی شریک وریک نہیں ہے، اللہ نے متعین کر دیا، کسی کے بارے میں 6 مہینہ، کسی کے بارے میں 7، کسی کے بارے میں 8، کسی کے بارے میں 9۔ تمہارا کوئی ہے ایسا جو ولادت سے پہلے بتا دے کہ بچہ ہوگا اور اتنے اتنے مہینے کا؟ بلکہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا کس کو اولاد ہونا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ علم غیب ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹی، کسی کو بیٹے، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ نہیں۔ اب اگر کچھ نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو صاحب اولاد کر سکے۔ اور صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی جو پروسیجر ہے، اس پروسیجر سے گزرنا ہر کسی کو ہے۔ تو تمہارے معبودان باطل میں سے کوئی ہے جو اس پروسیجر سے نہیں گزرا؟ تو مخلوق تھا جب نہ گزرا اس سے، خالق ہوتا تو اس کو یہ سب کی کیا ضرورت تھی؟ تم ذرا سا بھی غور نہیں کرتے، ذرا سا بھی سوچتے نہیں۔ اچھا، یہاں کہیں پر شریک نہیں ہوا وہ کہ اپنی ماں کو تکلیف دیے بغیر اس دنیا میں آ جائے، 9 مہینہ وہاں نہ رہتے ہوئے 1-2 مہینے میں یہاں آ جائے تاکہ اس کی والدہ کو زیادہ تکلیف نہ ہو؟ اس کی تکلیف تو کم نہیں کر سکا، اب دوسروں کی تکلیف کم کرنے کے لیے نکلا ہے۔ ولادت کے بعد بھی سارے مسائل اس کے ویسے ہی رہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے، عقلوں کا استعمال نہیں کرتے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان کے لیے یہ وہ دلیلیں ہیں جو تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ، کیونکہ مسلم جو ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ماننے والے نرے بیوقوف ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے وہ. یہ تمام چیزیں اس کو عقیدہ توحید تک لے کر جائے گی، اور موحد عقل کا استعمال کرتا ہے اور پھر اللہ کی نازل کردہ وحی اور اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے نبی کے ذریعے لیتا ہے. دنیا میں بے شمار تعلیمی ہیں، بے شمار سبجیکٹ تو ہے جو انسانوں کو بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ سبجیکٹ تو ہے جو دینیات کا یہ رب کا متعین کیا ہوا ہے، اور رب کا چنا ہوا بندہ اکیلا ہوتا ہے جس کے پاس یہ سبجیکٹ آتا ہے. اور اس سبجیکٹ میں ہر انسان کی ذات اور سماج اور معاشرے جہاں وہ زندگی گزار رہا ہے اس کی تفصیلات اور مرنے کے بعد کی تفصیلات، کسی سبجیکٹ میں آپ کو یہ سب چیزیں نہیں ملے گی. تو سب سے اہم عنوان، سب سے اہم چیز جو نہ پڑھے اپنی زندگی کی، اس سے بڑا بے وقوف اور احمق کون ہو سکتا ہے. اس کے نہ پڑھنے کے نقصانات ایک عنوان ہے، یہ پڑھنے کے فوائد یہ ایک عنوان ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں کرونا آیا تھا، تو کرونا کے مواقع پر مختلف مقامات پر جانا ہوا. تو میں ایک مرتبہ ایک ہاسپٹل گیا، تو وہاں ایک نوجوان، بہت زیادہ عمر نہیں تھی، جوان آدمی تھا، ایک مقام پر بیٹھا ہوا تھا اور انتہائی غمزدہ چہرہ. میں نے اس سے گفتگو کی تاکہ اس سے کچھ دعوت کی توحید کی باتیں ہو سکیں. تو میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میری والدہ ایڈمٹ ہے، 2 روز ہو گیا، آج 3را دن ہے. تو میں نے کہا کیا ہے رپورٹ؟ تو بولے پازیٹیو ہے رپورٹ. ظاہر سی بات ہے پازیٹیو رپورٹ خوف زدہ کر دیتی تھی آدمی کو. تو میں نے کہا، پھر وہ بتانے لگا کہ ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے تو دونوں طرف سے، ننیال اور ددیال کی طرف سے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی گیانی لوگ ہیں، سب کو بہت گیان ہے، بڑی بڑی اعلیٰ ڈگریوں پر فائز. تو میں نے کہا تم اکیلے ہو یہاں اپنی والدہ کو سنبھالتے ہو؟ تو کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا بھی کیسی طبیعت ہے؟ بولے ڈاکٹر سے پوچھا تھا تو وہ بول رہے تھے پچھلے ریلیف آئے. تو بولا ڈاکٹر سے پوچھے تھے مطلب آپ تو جیسے یہی ہو؟ ہاں. بولے میں وہاں اندر نہیں جاتا ہوں، بولے باہر سے تھوڑا سا دیکھ کر کے آ جاتا ہوں. تو میں عجیب سی کیفیت ہوئی، ہنسی بھی آئی. میں نے کہا کیوں؟ یہ اس خوف سے کہ آپ کو بھی کرونا نہ ہو جائے. تو بولے ہاں ڈر تو سب کو لگتا ہے. تو میں نے ہنس کر کے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ گیانی ہیں، ماسٹر ڈگری آپ کے پاس ہے، آپ کا پورا خاندان، کتنے لوگ آئے دیکھنے کے لیے؟ کہا نہیں کوئی نہیں آیا. میں نے کہا آپ بھی 3را روز ہے، اپنی والدہ کے پاس جا کر ایک جملہ تسلی کا نہیں بولے، اس سے خیر خیریت نہیں پوچھی. تو بولے اصل میں وہ کرونا، مولا تم کو جس نے یہ جیون دیا ہے اس نے اس جیون کو گزارنے کے لیے ایک کتاب دی ہے، تم نے وہ پڑھی ہے؟ تو کہا میرے کو ایک کتاب؟ تو میں نے کہا ہاں، دنیا کے جتنے بھی منشیہ ہیں ان لوگوں کے لیے اس دنیا کو بنانے والے نے ایک کتاب، ایک بک دی ہے کہ یہاں جیون کیسے بتانا ہے. اس کا نام ہے قرآن. تو وہ کہتا ہے قرآن تو مسلمانوں کی کتاب ہے. مولا غلط فہمی ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام لوگوں کے لیے، وہ تمہاری بھی کتاب ہے. میں نے اس سے کہا یہ بتاؤ، تم کہتے ہو گیانی ہو، یہ جو تمہارے کو سامنے دکھتے ہیں چلتے پھرتے بالکل لاپرواہی سے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ان کو کرونا کا ڈر نہیں ہے؟ کیا ان کو زندگی عزیز نہیں ہے؟ کیا ان کو بیوی بچے عزیز نہیں ہیں؟ سب ہے، لیکن کیوں ان کے اندر یہ خوف، یہ ڈر ختم ہو گیا؟ انہوں نے وہ بک پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جیون دینا اور جیون لینا اس اکیلے کا کام ہے. اگر وہ جیون نہیں لینا چاہے، اس نے جیون لکھا ہے، زندگی لکھی ہے، تو 1 سیکنڈ بھی آپ اس کو آگے نہیں لا سکتے کہ آپ پہلے مر جاؤ. اور اگر نہیں لکھی ہے تو 1 سیکنڈ اور آگے نہیں لے جا سکتے کہ 22 تاریخ کو 23 تاریخ کر لیں. مطلب اس کا یہ جب آدمی کے دل میں آتا ہے تو اس کا بینیفٹ کیا ملا کہ آپ کی طرح رشتوں کو قربان نہیں کیے، آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں. تو ایسی صورت میں جب آپ کی ماں کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے، آپ کو جب ضرورت تھی آپ کی ماں کی، تو اس نے کبھی کی ہے؟ لیٹرین ہے، گندگی ہے، وہ بگاڑا؟ آپ کی ضرورت تھی، پوری کیا. اب اس کو تیمارداری کی، حوصلہ دلانے کی، دوا دینے کی ضرورت ہے، تم کر رہے ہو. یہ کون سا گیان ہے
کہ ڈر سے اور خوف سے تم رشتہ کاٹ دیا اتنا مقدس، یہ گیان کہاں، یہ تو جہالت ہے، علم کہاں بولیں گے اس کو۔ بہرحال اس کو میں سمجھایا، کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی، اس کے بعد گفتگو کرنے کے بعد میں نماز کے لیے چلا آیا اسی مسجد میں عصر کے لیے، عصر بعد درس بھی رہتا تھا۔ اس کے بعد میں سوچا واپسی میں چلنا چاہیے، ذرا سا مزید کسی سے ملاقات ہوئی، کیونکہ بڑی حوصلہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، تو اس کو کچھ حوصلہ بھی دینا۔ میں جب گیا عصر کی نماز کے بعد تو وہ ایک مقام پر بیٹھا ہوا تھا، وہیں پر جہاں پہلے تھا، لیکن رویا تھا بھرپور، چہرے سے بالکل آیا واضح تھا۔ مجھ سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، کھڑا ہو گیا دیکھ کر کے فوراً، کہنے لگا کہ میں ممی کے پاس گیا، ان سے بات کیا، ان کا پیر دبایا، بہت میرے کو بہت دعا دی۔ میں بولا جس کی دعاؤں سے حادثے راستہ بدل دیں گے، کامیابی تیرے گھر کا پتہ پوچھے گی، اسی سے دور بیٹھا ہوا تھا جا کر کے۔ بولے نہیں میرے کو بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ تو میں نے اور کہا، اور تو کہا کہ میں پیر دبا کر آیا ہوں۔ تو میں نے اس کو حوصلہ دینے کے لیے کہا وہ ہاتھ کون سا ہے؟ بولے دونوں ہاتھ سے۔ میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رگڑا اور کہا اسی کی تیزی کرو نا کی، اب بول۔ اس کا چہرہ بدل گیا، بولا ہاں اب بات کر۔ اس کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت۔ آج تجھ کو ہمدردی کی ضرورت ہے، آج تجھ کو کاندھے کی ضرورت ہے، جہاں پر تو سر رکھ کر کے اپنا درد و غم بیان کرے، تجھ کو تسلی کی ضرورت ہے۔ میرے اندر انسانیت ہے، میں اسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تیری والدہ کو ضرورت ہے، کہاں ہے وہ پورا خاندان؟ سگا بھائی دیکھنے نہیں آیا، یہ کیا نا، شوہر دیکھنے نہیں آیا، دوسرے بیٹے دیکھنے نہیں آئے، بہنیں دیکھنے نہیں آئی، عادت کرنے زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہی ہے، وہ نہ جانے رخصت ہو جائے یا بچے۔ بولے ہاں یہ تو نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، دماغ استعمال کرو، خود کی سماجی معاشی گھریلو زندگی باقی رکھنے والے، رشتے کے تقدس اور رشتوں کی قیمت کو سمجھانے والے سبجیکٹ کو تم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دماغ والے پڑھتے ہیں، جن کے پاس عقل و دماغ ہے وہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ورنہ قصے کہانیاں افسانے اوپر سے چلی آ رہی بے سروپا باتیں ان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وہ ایسا ہے جس میں آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کے نباتات کو نکالا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش برسائی، کوئی اور ہے بارش کو برسانے والا؟ یہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے بارش کو برسانے والا۔ صحابہ کرام کا دور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود، کائنات کا امام، اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، راستے ویران، تجارتیں ختم، کھانے کی اشیاء معدوم، قحط بڑا طویل، اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین بارش برسائے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ برسائیے، کائنات کے امام کو، ایمان والا کبھی اس سے کم درجے کو، صحابہ کرام اور وہ خود بھی صحابی آ کر کے کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں جب ہم اپنے گھروں سے نکلے مسجد جانے کے لیے تو بالکل کھلا ہوا آسمان تھا، کہیں ایک بادل کا ٹکڑا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کی، اللہم اغثنی، اللہم اغثنی، اللہم اغثنی، بارش کی۔ اللہ رب العالمین نے رحم فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ صلاح پہاڑ کے پیچھے سے بادل کا ٹکڑا پورے علاقے کو گھیر لیا۔ ہم اس حالت میں مسجد سے نکلے کہ راستوں میں کیچڑ تھا، جل تھل پانی بہ رہا تھا، اتنی تیز بارش۔ یہ بارش برسانے والا اللہ، ایک ہفتے تک بارش برستی رہی،
ایک ہفتے کے بعد ویسے ہی مسلسل بارش. صحابہ کہتے ہیں ہم جمعہ کی نماز کے لیے مسجد گئے, وہی شخص مسجد آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں سے نکلنا مشکل ہے, راستے بند ہے, کیچڑ ہے, شہری علاقے ندی اور نالوں میں تبدیل ہو گئے. اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری دعا ہمیں بتائی اور جو دعا کی ہے کہ اللہ اسے پہاڑوں اور کھلیانوں میں برسا, رب العالمین آبادیوں سے اس کو دور کر دے. صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم جب نماز پڑھ کر کے نکلے تو سخت دھوپ میں ہم نکلے تھے. کس سے مانگا؟ اللہ سے. نبی کو ماننے والا کس سے مانگے گا؟ یہی تو توحید ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہوں جو بارش برساتا ہوں, اور اللہ کے نبی پریکٹیکل دیکھیے, عملاً دیکھیے, ممبر پہ کھڑے ہو کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور صحابی اللہ کے نبی سے درخواست کر رہے ہیں کس سے مانگنے کی؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے. اور پھر تو دعائیں سکھائی اللہ کے نبی نے, اللہم سیبا نافعا, اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. یہ سب دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. کون ہے؟ اب صرف بارش نہیں برساتا ہے, بارش برستی ہے چٹکل میدانوں میں بھی, ریگستانوں میں بھی, سنگلاخ چٹانوں پر, بالکل سخت سڑکوں پر, عمارتوں پر. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے فوائد بیان کر رہا ہے. اس کے بعد اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا ہم نے, اس سے سبز شاخ نکالی, اور اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں. یہ جو دانے چڑھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, جب سبز شاخ نکلتی ہے کون ہوتے ہیں؟ ان دانوں کا تذکرہ کن دانوں کا چل رہا ہے؟ گندم اور چاول کی بالیاں دیکھیے کیسے ان کے اوپر دانے چڑھے ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب وہی بارش ہے آگے دیکھیے. اور کھجور کے درخت یعنی ان کے گپھے میں سے خوشے جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں, ایسے کھڑے ہیں وہ چاول کا, وہ بھی کھانے کی چیز. کھجور وہ لٹکے ہوئے, اور دونوں کی لذت کی سب ایک الگ بحث, دونوں کا کام الگ بحث. اب آگے دیکھیے انگور کے باغ کیسے رہتا ہے, انگور لٹکا ہوا رہتا ہے. اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے, اور بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں. انار الگ ڈنگ سے اوپر لگتا ہے, زیتون کا تیل دیکھیے, زیتون دیکھیے, بعض ملتے جلتے بعض الگ الگ. ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے, اس کے پکنے کو دیکھو اور ان کے دلائل دیکھو. پھلوں کو کیسے پکاتا ہے اللہ رب العالمین, کیسے وہ پروان چڑھتے ہیں. ایک بارش ایک زمین, کتنے طریقے کے پھل ہے کوئی اللہ کے سوا. ایک زمین سے اتنی چیزیں نکلے, اور ایک بارش سے جب اگے کھانے کی چیزیں تو اتنی طریقے سے آئے کوئی. مجھ کو یاد پڑتا ہے ایک سفر کے موقع پر ان کے پکنے کا انداز, سب کے پھل کے پکنے کا انداز الگ ہوتا ہے. ہم لوگ ایک مقام پر گئے, تبلیغی دورہ تھا, تو ایک جگہ کھانا تھا. تو صاحب کھانا کا جو مکان تھا بڑا وسیع و عریض تھا, اس میں اندر موسمبی کے درخت تھے, اور بڑی 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 خوشنما موسمبیاں لگی ہوئی تھی. تو ان کے صاحبزادے توڑ کر لے کر آئے اور رکھ دیے. تو ہمارے ساتھ کھانے میں ایک دیہاتی آدمی بیٹھے ہوئے تھے. کہا شیخ کھانا مت, یہ مت کھانا. میں حیرت زدہ رہ گیا, کہا مت کھانا یہ, اور بڑی خوبصورت بڑی بڑی موسمبیاں. تو میں نے کہا کیوں؟ تو دوسرے جو ہمارے ساتھی تو وہ اٹھا لیے, تو بولے اس میں سے ایک کاش ایک پھانکی چک لو. اب جب انہوں نے توڑا تو بڑی زبردست بڑی بڑی ریشوں والی پھانکیاں, ایک جب نکال کر میں نے منہ میں ڈالا تو ایسا لگ رہا تھا پانی ہے سادہ, نہ کوئی ذائقہ نہ مٹھاس نہ کچھ. تو میں نے ان سے کہا, وہ جو دیہاتی تھے, آپ نے پہلے ہی کہا. ارے بولے ان کو کیا معلوم موسمبی کیسے پکتی ہے, اس کا پانی کچھ دن روکنا پڑتا ہے, جب اس کے اندر مٹھاس آتی ہے, اور زیادہ روک لو تو پھل ضائع ہو جائے گا. پکنے کا انداز الگ الگ.
किसी को भरपूर पानी मिला तो पकता है, किसी को चिलचिलाती धूप मिलती है तो पकता है। जरा सा गौर तो करो, एक ही फल से पके हुए, एक ही पानी से, एक ही जमीन में निकल रहे हैं, किसी को ये दोनों की जरूरत नहीं। कौन है जो इतने जबरदस्त निजाम को चलाने वाला है? क्या अल्लाह के सिवा है? अब जरा सा एक कदम और आगे बढ़ जाओ। ये जो तुम्हारे शुरका हैं, जितने फल अल्लाह ने बनाए हैं, उन फलों के नाम नहीं बता सकते, उनकी किस्में नहीं बता सकते, उनमें मिठास पैदा करना, उसको पकाना, ये सब तो बहुत आगे का प्रोसीजर है। जो इतना बेखबर है उसको तुम अल्लाह के शरीक कर रहे हो। कुछ मुआजना है? वला तज़रिबू लिल्लाहि अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें ना कायम करो। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, वैसी कोई शय है ही नहीं। इसीलिए कलमा सिखा गया, ला नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है माबूद। और करते जाएंगे। देखो इनमें दलाइल है इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। आदमी जब तदब्बर करता है किसी भी चीज पर तो जबान तो अदा करती है, लेकिन दिल की गहराइयों से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ और तौसीफ, सारी हम्द व सना, सारी बड़ाई और किबरियाई अल्लाह तेरे लिए। जब ईमान रहेगा तो इन दलीलों पर जो अल्लाह ताला ने बयान किया आदमी तदब्बर करेगा। वजालु लिल्लाहि शुरकाल जिन्न व खलकहुम व खरकु लहु बनीना व बनात बगैर इल्म सुब्हानहु व तआला अम्मा यसिफून। और लोगों ने शयातीन को अल्लाह का शरीक करार दिया, हालांकि इन लोगों को अल्लाह ही ने पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शयातीन को शरीक किया, उसकी इबादत किया। शयातीन ने जिन लोगों को अल्लाह के साथ शरीक करने की इबादत दी, ये सब की दावत शैतान की है, रहमान की नहीं है। रहमान ने तो कहा अकेले अल्लाह की इबादत करो, अकेले अल्लाह को मानो। हर नबी की तालीम याद यही है, हर नबी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूद को और नसारा को, ईसाइयों को खुतूत रखवाना किए बादशाहों को, तो उसमें एक कुरान की एक आयत कोट थी। आपने जो उनको लिखा, या अहल किताब, ऐ अहले किताब, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान एक है, कि हम अल्लाह को एक माने। तुम्हारे नबी ने भी वही तालीम और वही दावत दी है, तमाम अंबिया की दावत और पैगाम यही है। यहाँ एक चीज और समझना चाहिए, अल्लाह के साथ शरीक करने की दावत किसी नबी ने नहीं दी, अपनी पूजा और इबादत की भी किसी नबी ने दावत नहीं दी। ये सब शयातीन का पैगाम है जो इंसानी लिबादे में लोग बयान करते हैं, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं बयान किया। मैं अक्सर कहता हूं, शिर्क की कोई एक दलील मुशरिक अल्लाह की किताब से नहीं दे सकता, एक दलील अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारने की, अल्लाह के साथ किसी को पुकारने की। अकेला करके पुकारो अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कहता है फला तदउ मअल्लाहि अहदा व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, सूरह जिन। अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह को अकेला करके पुकारो, ये इबादत का मरकज है, अल्लाह को अकेला करके पुकारो। इन लोगों ने, अब ये जो पुकारते हैं ये शैतान के मानने वाले हैं, चाहे दावा कितना भी करे, और ये फैसला मेरा या आपका नहीं, अल्लाह की किताब में अल्लाह ने नादिल फरमाया है, अल्लाह का फैसला है। और इन लोगों ने अल्लाह के हक में बेटे और बेटियां बिला शर्त तराश रखी है, और वो पाक और बरतर है इन बातों से जो ये करते हैं। अब मुशरिकीन मक्का की या मुशरिक अफराद की एक बहुत बड़ी चीज जो शिर्क की बुनियाद पर वो करते हैं, अल्लाह ताला ने बयान की, ये कि अल्लाह ताला कहता है कि इन लोगों ने अल्लाह के लिए बेटियां, मुशरिकीन मक्का कहते थे फरिश्तों के बारे में कि अल्लाह की बेटियां हैं, और फरिश्तों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि यह अल्लाह की ईमान बिल मलाइका ही है। ईमान जो मानना है उसमें ईमान बिल मलाइका जो है, मलाइका पर ईमान, जैसा बताया गया मलाइका के बारे में, फरिश्तों के बारे में, वैसा मानना कि अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया, उनके अंदर नाफरमानी का जज्बा ही पैदा नहीं फरमाया। फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग अलग सिफतें दी। बाज़ फरिश्तों का मामला यह है कि इंसानों के लिए वो दुआ करते हैं, बाज़ की ड्यूटी ज़मीन व आसमान से आते हैं और खबरें
بعض کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی ہر عمل لکھنے کے لیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اس کے لیے متعین کر دیا ہے۔ فرشتوں کے مختلف کام اللہ نے بیان فرمایا، اہل ایمان کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ نے بدر میں ان کو اتارا، فرشتوں کو اتارا۔ اللہ رب العالمین نے کہا سکینت بھی نازل کرتے ہیں فرشتے، روح بھی قبض کرتے ہیں، روح بھی داخل کرتے ہیں، جیسے آدمی 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ تو جن جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فرشتوں کے بارے میں اور اللہ کے نبی نے احادیث میں، وہ ماننا۔ کبھی تعلیم و تعلیم کا بھی کام کرتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ تشریف لائے، صحابہ کہتے ہیں ایک شخص آیا بالکل سفید لباس، اس کے چہرے پر گرد و غبار نہیں، یعنی سفر کا کوئی نشان نہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے 2 زانو بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے تو وہ کیا کہتے؟ آپ نے صحیح کہا، آپ نے صحیح کہا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیرت زدہ کہ سوال بھی پوچھتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا۔ جب اٹھ کر چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون تھے جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، کسی کو علم غیب نہیں ہے جب صحابہ کو نہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں، بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا کیا کہانیاں بنا لی لوگوں کے بارے میں کہ اس کے دل میں کیا تھا جان گئے، قلب پر نظر ڈالی۔ یہ سب کہانی کس سے ہے؟ چھوٹے عقیدے پر حملہ کرنے والے۔ صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تعلیم دے رہے تھے، سوال تو مجھ سے پوچھ رہے تھے لیکن جب میں جواب بتاتا تو تم سیکھ رہے تھے۔ تو ایک تعلیم دینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ سوال و جواب کے ذریعے تعلیم دی جائے۔ فرشتے آتے تھے اس کے لیے، وحی لے کر ہر نبی کے پاس جبرائیل امین تشریف لاتے تھے۔ تو یہ جتنا قرآن و حدیث میں بتایا گیا فرشتوں کے بارے میں اتنا ماننا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹی بنا دی۔ یہود و نصارہ نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ہمارے یہاں متقی نیک پرہیزگار بندوں کو اللہ کا ساتھی اور شریک لوگوں نے بنا دیا۔ یہی ہے غلو، یہ توحید کے خلاف جو چیزیں ہیں، شرک کو جو آتا ہے اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں ایسی بات جو اللہ نے نہیں بیان فرمائی اور جو ممکن نہیں ہے، جو دین میں نہیں ہے، وہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نفع اور نقصان کا مالک میں، ہر ذرے پر قادر ہوں، ہر چیز میں نے پیدا کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلا سند تراش رکھی ہے، وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو کرتے ہیں۔ اللہ پاک دوسری جگہ پڑ جائے گی قرآن۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ اللہ کے جو برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، یہ سفارشی ہمارے اللہ کے پاس۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ ایسی بات کر رہے ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہی جملہ ہے وہاں۔ اللہ پاک ہے ان کے شرکوں سے، ایسی غلیظ ایسی بری بات کہتے ہیں، کیونکہ شرک کو سب سے بڑا ظلم ہو، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بدیع السماوات والارض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد کہاں ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اس کو بیوی تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، نفی اللہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جس کے بیوی اور بچے ہیں وہ رب نہیں ہو سکتا، اللہ کو نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ اس میں کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ مجھ کو یاد پڑتا ہے احمد دیدات ذاکر نائک کے استاد تھے، بڑے اچھے مناظر تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام کیا، اردو زبان میں وہ چھپی، اس کا نام کیا۔
وہ کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ اس کے لکھنے کی وجہ وہ آسٹریلیا گئے، تو آسٹریلیا میں ایک دیہاتی سے انہوں نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو احمد دیدات کہتے ہیں کہ اگر میں یہ جواب بتاؤں گا تو آپ ہنسنے لگو گے، لیکن سنو، اس دیہاتی نے کہا وہ ہے جس کو حاجت نہیں ہے، جسے حاجت ہوتی ہے آدمی کو کھانے کے بعد جب ہضم ہوتا ہے، تو کہا وہ جس کو حاجت نہیں ہے۔ احمد دیدات کہتے ہیں کہ تم اس جملے کو مذاق سمجھ رہے ہو، یہ دیہاتی ہے، دیہات کا آدمی دیہاتی زبان میں بولتا ہے۔ اللہ نے اسی کی اگلی اسٹیپ کو بڑے اونچے انداز میں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں کہتا ہے کانا یاکلان الطعام، وہ لوگ کھانا کھاتے تھے، اور جس کو بھوک لگے گی اس کو اجابت بھی ہوگی، اور جس کو بھوک لگے گی اللہ الصمد، وہ بے نیاز رہیں گے، وہ بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ بازاروں میں کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ دلیل، یہ کمزوری کی دلیل ہے، اگر بغیر کھائے ہیں تو رہ نہیں سکتے۔ نقاہت اور کمزوری آتی ہے، موت تک چلا جائے گا آدمی، تو جو ایک ٹائم کے کھانے کا محتاج ہے، لقمے لقمے کا، اس کو رب کی ذات میں شریک شمار کرتے ہو ساجی؟ کیا تم نہیں سوچتے؟ کیا تم نہیں غور کرتے؟ اچھا کھانا، اب اس پر اگر زیادہ بحث کی جائے تو بات بہت طویل ہوگی، ایک ایک دو جملے میں۔ ہم سمجھتے ہیں منہ میں لقمہ ڈال کے کام ختم ہوا، حالانکہ شروع وہاں سے ہوتا ہے۔ منہ میں لقمہ گیا، بندر معدے میں گیا، معدہ ہضم کرنے سے انکار کر دے گا، تو دو پروسیجر ہے، ایک تو واپس منہ کے ذریعے باہر آئے گا، یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے، اور یہ تو بغیر کچھ کام کیے باہر کرے گا، تو اس کے لیے بھی بھاگنا ہے۔ اب تو کام شروع ہوا، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہمارے جسموں میں بیٹھی ہے سب ایگزیکٹ کام کرتے رہے تو ٹھیک، کس کے حکم پر یہ سب چل رہا ہے؟ کوئی اس کا ساجی اور شریک؟ اس کے اپنے پیٹ کا کوئی ساجی اور شریک ہے؟ اس کے اپنے جسم کے اعضاء کا کہ بال کو سفید ہونے سے روکتے ہوئے، دانتوں کو گرنے سے روکتے ہوئے، بینائی کو کمزور، اپنے جسم میں اللہ نے جو خوبیاں پیدا فرمائی ہے اس میں کمیاں اور خامیاں آ جاتی ہے تو اس کو سیدھا نہیں کر پاتے۔ بنانا، ان کو شریک بنا رہے ہو جو اپنے جسم کو کمزوریوں اور خامیوں کو دور نہیں کر سکتے، اس عظیم رب کی جس نے کتنی مخلوقات پیدا کی، ذرا غور کیجیے، اور کیسی پیدا کی۔ ایک ایک مخلوق کو دیکھ کر کے آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، ساری تعریف و توصیف اللہ تیرے لیے۔ دیکھیے، اور وہ جانتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کسی بھی جگہ دیکھ لو آدمی کو پورا علم نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے بہت مثالیں دی ہے، اور اللہ نے یہاں جو کہا ہے تم اپنے بارے میں پورا نہیں جانتے، وہ تو سونوگرافی، ایکس رے اور نہ جانے کیا کیا دیکھ کر کے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہو چکی ہے، پیٹ میں، سینے میں یہ چل رہا ہے، دماغ میں یہ ہے، ہڈیوں میں یہ ہے، مشینیں بتا رہی ہے، تم کو تو خود بھی نہیں معلوم اپنے اندر کا، باہر کی بات کرتے۔ اللہ جانتا ہے، تم ساری مخلوقات کے نام نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، سارے درختوں کو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، سارے پھلوں کو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، کھانے کی اشیاء اور نہیں کھانے کی اشیاء کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد وہ ہضم ہوگا یا نہیں، وہ مفید رہے گا یا مضر؟ اب تو ڈاکٹر بتا دے رہا ہے کہ بھائی شوگر ہے، بس میٹھا بند، ختم، تم کو تو صرف یہ معلوم ہے کہ کھانا ہے، اب ٹیسٹ کے بغیر میں نہیں معلوم کہ اس کو شوگر ہے کہ کیا ہے، کچھ نہیں جانتے، اور اللہ کا ساجی اور شریک کر رہے ہو۔ ایسے بے علموں اور جاہلوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا آسمان پر، جنوں پر، سب نے کیا کہا؟ لینے سے انکار کر دیا۔ انہو کان ظلوما جہولا، انسان ظالم اور جاہل ہے، جہالت تو ہے تمہاری، اور تم اپنے آپ کو بڑا دانا اور علم والا سمجھتے ہو۔ اللہ کی توحید علم ہے، روشنی ہے، عقل مندی ہے، دنیا کی قیادت و سیادت ہے، بندگی کی معراج ہے، اور اس سے تم ہٹے، ساری نعمتیں گئی۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب۔ پیچھے کی سب دلیلیں سن چکے نا، یہ ہے اللہ، اب اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔
سوچو ذرا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جب اس میں بھی شریک نہیں تو اس میں بھی شریک نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تمہارے اطراف کی، تمہاری ضرورت کی ہر چیز کا خالق، اکیلا، کوئی شریک نہیں، تو تم اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کا کارساز ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین توحید خالص کو سمجھنے کی توفیق دے رب العالمین، اے اللہ توحید دلوں میں راسخ کر دے رب العالمین، شرک سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین، اے اللہ تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری کبریائی دل میں اتار دے، اے اللہ تیری محبت دل میں اتار دے رب العالمین، اللہ تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے رب العالمین، الہ العالمین تیری محبت، تیری اطاعت، تیری فرما برداری سے دل کو راسخ کر دے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔